حاضرین ذوالجلال شان، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑا احسان، جس خداوند قدوس نے ہم سب کو آج کے اس عظیم الشان دن میں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ جیسے کہ پچھلے جمعۃ المبارک میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ خاص جمعہ کے خطبہ کے حوالے سے بیان کی تھی، آج پھر کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ حق کہنے کی، سننے سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں حضرت سیدنا ابو رفاعہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ میں حاضر ہوا، انتہیت الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا، وہو یخطب، حضور خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، حضور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، میں دوران خطبہ آقا علیہ السلام کی مسجد میں حاضر ہوا، فقلت یا رسول اللہ رجل غریب جاء یسأل عن دینہ، یا رسول اللہ میں ایک مسافر بندہ ہوں، پردیسی ہوں، میں آپ کی بارگاہ میں صرف اس لیے آیا ہوں تاکہ دین کے بارے میں کچھ پوچھوں، کیونکہ دین کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، دین کے بارے میں پوچھنے آیا ہوں میں۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں حضرت ابو رفاعہ رضی اللہ عنہ، فاقبل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کریم آقا علیہ السلام دوران خطبہ میری طرف متوجہ ہوئے، وَتَارَكَ خُطْبَتَهُ حَتَّى انْتَهَا إِلَيَّ، حضور نے خطبہ چھوڑ دیا، منبر سے آقا علیہ السلام نیچے اتر کے میرے پاس تشریف لے آئے، منبر سے اتر کے حضور میرے پاس آئے ہیں، ماتے ہیں پھر فقوٹیا بکرسی، آقا علیہ السلام کے لیے کرسی لائی گئی، حسبت قوائمہ حدیداً، میرا خیال یہ ہے کہ اس کرسی کے پائے لوہے کے تھے، کس چیز کے تھے؟ لوہے کے پائے تھے۔ فقعد علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کریم آقا علیہ السلام اس کرسی پر جلوہ فرما ہوئے، تو فرماتے ہیں وجعل یعلمنی مما علمہ اللہ، حضور کو جو رب نے سکھایا تھا حضور نے سارا مجھے سکھانا شروع کر دیا، سبحان اللہ، حضور مجھے سکھایا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتا ثم اتا خطبتہ فاتم آخرہا، پھر کریم آقا علیہ السلام نے مجھے سکھانے کے بعد جا کے آقا علیہ السلام نے اپنا خطبہ پورا کیا، تشریف لے گئے، فاتم آخرہ، خطبہ آقا علیہ السلام نے پورا فرمایا۔ اب اس حدیث پاک سے کچھ چیزیں سمجھ آتی ہیں۔ پہلی یہ کہ جس طرح اس وقت نمازوں کے ٹائم مقرر نہیں ہوتے تھے، جب حضور تشریف لے آئے، جب امام آ گئے نماز کھڑی ہو جاتی، نماز اسی وقت کھڑی ہوتی جب حضور تشریف لاتے تھے۔ سنن ابی داؤد میں حدیث پاک ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام حضرت بلال رضی اللہ عنہ عشاء کی اذان پڑھتے ہیں، عشاء کی اذان پڑھتے ہیں، اذان ہو جاتی ہے، صحابہ کرام علیہ رضوان مسجد میں بیٹھے ہیں، نماز وقت گزرتا جا رہا ہے، آدھی رات بھی گزر گئی، اس سے بھی اگلا پہر جو ہے نا، آخری پہر جب وہ شروع ہوا تو کریم آقا علیہ السلام باہر تشریف لائے، پچھلی رات کو حضور باہر تشریف لائے اور آقا علیہ السلام نے نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر بوڑھوں کی اور بچوں کی فکر نہ ہوتی تو میں تم پہ لازم کر دیتا عشاء کی نماز اسی وقت پڑھا کرو۔ بتائیں یعنی بالکل کوئی ٹائم مقرر نہیں، ایسے یہاں پہ کوئی ٹائم لکھا ہوا ہے، ہر بندے کی توجہ ٹائم پہ جاتی ہے۔ جو بیچارے 3 گھنٹے شادی ہال میں روٹی کا انتظار کرتے رہے، ہوا کے ساتھ کنات جو ہوتی ہے وہ بھی ہل جائے نا، جھاکا پڑتا ہے روٹی کھل گئی ہے یا نہیں، ان کے ورکر روٹی والے وہ جو شادی ہالوں میں ہوتے ہیں وہ ویسے گزر رہے ہیں، لگتا ہے ایسے اگر پرات بریانی کی لے کے جا رہے ہیں اور اگلوں کو دے رہے ہیں، ہمیں دے ہی رہے، وہ بیچاری قوم بھی 2 منٹ اوپر ہو جائے تو یہ بھی نہ ہاتھ دھوائی شروع کر دیتا ہے، مر گیا رڑ گیا، یہ کیا ہو گیا بھائی، نہ یہ بالکل نہیں جا بھائی۔ اسی طرح کریم آقا علیہ السلام کے خطبے کا وقت جو ہے وہ بھی یہ نہیں ہوتا تھا، جمعے والے دن جو ہے کریم آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان خاص جمعے کی تیاری کرتے تھے، بس جمعے کی تیاری کرتے، دور دراز کے علاقوں سے آتے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، اور بخاری شریف میں حدیث پاک ہے
فرماتے ہیں یعنی اتنا دور سے آتے تھے صحابہ کرام علیہ رضوان، مدینہ منورہ سے ہٹ کے تھوڑا سا کسی ایک جگہ پہ ایک مائی صاحبہ رہتی تھی بوڑھی، جی ان کے پاس کچھ بوٹیاں ہوتی تھی اور کوئی سبزی تھی خاص، وہ ہر جمعے کو روٹی بنایا کرتی تھی، ہر جمعے کو روٹی بناتی ہیں۔ جب آتا ہے شام کے صحابہ کرام علیہ رضوان وہاں سے جاتے تو مائی صاحبہ ان کو کھانا کھلایا کرتی، یعنی خاص یہی کام ہوتا تھا۔ باقی ہر کام میں ہمارا کوئی ٹائم نہیں ہے، بجلی کا بل جمع کروانے جائیں 3 گھنٹے لائن میں کھڑے ہیں اور بڑے سکون کے ساتھ کھڑے ہیں، کسی کو کوئی پریشانی نہیں، کوئی ٹائم نہیں جگتا مر گیا رو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا، سکون کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے جا کہ ہاں بھائی آپ نے تو یار آپ کر دو بل جمع کر لو، چھوڑو اسے آپ جمع کر لو، لیکن یہاں پہ امام بیچارہ آگے پیچھے اور ٹائم بالکل پورا ہوا ہے جی، اور جب بھی فلانا تو پڑھا دے، جب بھی فلانا تو پڑھا دے، وہ امام جو بیچارہ اتنے سالوں سے نمازیں پڑھا رہا ہے، اب اس کی کوئی ایک منٹ بھی انتظار نہیں کر سکتی قوم۔ یہی قوم جناب چینی لینے کے لیے لائنوں میں کھڑی ہوئی ہے، آٹا لینے کے لیے لائنوں میں کھڑی ہوئی ہے، وہاں پہ بہنیں کھڑی ہوئی ہیں، 2000 روپے ملتا ہے ہماری قوم کو، کوئی ابھی جو شروع کیے انہوں نے 2000 روپیہ، غریبوں کی مدد ہو رہی ہے، اور پچھلی بار ایک وزیر نے اعلان کیا تھا 2000 روپے آپ کو دے رہے ہیں، وہی 2000 روپیہ ہے نا وہ مل رہا ہے۔ انہیں چھت رکھی ہے بیویاں ہیں لینے کے لیے، وہ بیویاں جناب مائیں بہنیں لائنوں میں کھڑی ہوئی ہیں، بڑی بڑی قطاریں لگی ہوئی ہیں، وہیں پہ کھڑی ہوئی۔ یہ پچھلی بار بھی کتنی 2-3 خواتین بیچارے فوت ہو گئی تھی آٹا لیتے ہوئے، بتائیں تو کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، صرف وقت ہمارا کم ہوا ہے، وقت میں تنگی آئی ہے، مصروفیت ہماری بڑھتی ہے، کب جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام میں لگتے ہیں۔ سچی بات میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، کئی دنوں سے یہ بات میرے ذہن میں آ رہی تھی، یہ قوم رب کو حساب کیسے دے گی؟ باقی ہر کام میں ہمارے پاس کھلا وقت ہے، لیکن جب رب کی باری آئے تو حساب شروع کر دیتے ہیں۔ مولوی صاحب 2 منٹ اوپر ہو گئے نماز کو، یہی پہ میں نے جمعہ پڑھایا، اس دن کو 10-15 منٹ اوپر ہو گئے بیان کرتے ہوئے، ایک بندہ کھڑا تھا صحافی ٹائپ، اس نے مجھے روک لیا یہاں، کہنے لگا حضرت جمعے کا ٹائم کیا ہے؟ میں نے اسے بتایا، جواب دیا، کہنے لگا اتنے منٹ اوپر ہو گئے تھے، میں نے کہا شکر کریں آپ فوت نہیں ہوئے، ورنہ آپ جیسے بندہ رب کے گھر میں پتہ نہیں بچ کیسے گیا ہے، آپ کو تو مر جانا چاہیے تھا، آپ زندہ کیسے بچ گئے؟ یہ حیرانگی والی بات ہے میرے لیے۔ یار خدا کے لیے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم علماء نے نقل کیا ہے، فرمایا کہ جو بندہ مسجد میں آئے نا اور اس کا دل خوش ہو مسجد میں بیٹھ کے، سمجھو وہ مومن ہے، وہ مومن ہے۔ مسجد میں بیٹھ کے مسجد کے ساتھ دل حضور کیا فرماتے ہیں، آقا کے سامنے میں نے معراج کی رات دیکھا ہے، ایک نوجوان رب تبارک و تعالیٰ کے عرش کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کا عرش کا نور اسے گھیرے ہوئے ہے۔ پوچھا گیا یہ کون ہے؟ میں یہ وہ نوجوان ہے جس کا دل عبادت میں لگتا ہے اور اس کا دل رب تعالیٰ کے گھر کے ساتھ لگتا ہے۔ بتائیں تو جس کا دل پریشان صرف رب کے گھر میں ہو، رب کے گھر میں فلم 3 گھنٹے کی دیکھنے کے بعد کہے یار بشیر جلدی فلم ختم ہو گئی، 1 منٹ لگا یار پتہ نہیں چلا فلم میں، تو ساری رات وہ ایک بچے نے پوچھا اپنے دادے سے پوچھنے لگا بچہ، کہنے لگا دادا یہ بات نہیں سمجھ آتی۔ اس نے کہا جی کیا؟ اس نے کہا آپ لوگ جو ہے وہ ساری رات مصلے پہ کیسے گزار لیتے ہیں، ساری رات قرآن پڑھتے ہوئے کیسے گزار لیتے ہیں، آپ کو نیند بھی نہیں آتی؟ وہ دادے نے کہا کہ بیٹا بس معاملہ تیرا میرا سیم ہی ہے، ایک جیسا ہے۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ کہا کہ میں مصلے پہ ساری رات گزار دیتا ہوں، قرآن پڑھتے ہوئے ساری رات گزار دیتا ہوں، تو ساری رات موبائل دیکھتے ہوئے گزار دیتا ہے، جس طرح تجھے نیند نہیں آتی اسی طرح مجھے بھی نیند نہیں آتی، تجھے یہ دنیا کی چیزیں نہیں سونے دیتی، مجھے میرے رب کی محبت جو ہے نا، رب تعالیٰ کی بارگاہ کے ساتھ جو عشق ہے، محبت الہی جو ہے، مجھے وہ نہیں سنی۔ بتائیں آج ہم نے قسم خدا کی کہہ رہا ہوں حساب رکھا ہے، ہم نے صرف رب کے ساتھ، باقی کہیں پہ بھی حساب نہیں ہے جی۔ چلان جمع کروانے جائیں گے لائن میں کھڑے ہو 3 گھنٹے لگ گئے، کوئی نہیں کہے گا جا کے یار یہ کر لو فلانا کر لے ڈھمکانا کر لے، گرمی میں کھڑے ہوئے ہیں، یہاں پہ سکون کی جگہ ہے، عزت والی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، رب کے گھر سے بڑی عزت والی جگہ کوئی نہیں ہے، یہاں بیٹھ کے پریشان ہے۔ بیان ختم ہوگا فوراً بیان دے دینا، مولوی صاحب 3 منٹ پہ رہ گئے۔ میں نے کہا تو شکر کر کے 10 منٹ مزید زندہ رہا ہے، تو مر نہیں گیا، تو سانس نہیں بند ہوا تیرا۔ حساب لگائیں گی اس قوم کا کیا بنے گا جو رب کے ساتھ ہی حساب کرنے پہ لگے ہوئے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں جی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حدیث پاک سماعت فرمائیں۔
فرماتے ہیں کہ ان رجل داخل المسجد فی یوم الجمعہ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطب، فرماتے ہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، دن جمعے کا ہے، ایک بندہ آیا اور اس کے کپڑے جو تھے وہ بوسیدہ تھے، پرانے کپڑے اور میلے کپڑے تھے، انتہائی خستہ حالت تھی غریبی کی وجہ سے۔ اللہ اکبر، یہ بھی ذہن میں رہے، اللہ تعالیٰ عطا فرمائے تو اچھے کپڑے پہننا یہ کوئی برائی والی بات نہیں ہے، سمجھا ہے نا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک وفد آیا، ان میں ایک بندہ جو تھا ان کے کپڑے انتہائی خستہ تھے اور میلے کپڑے تھے۔ کریم آقا نے سامنے بلایا انہیں، میں ادھر آؤں، بات سنو، میں کہ یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ مال بھی دیا ہے، کچھ دیا تم نے اللہ تعالیٰ نے؟ اس نے کہا بالکل یا رسول اللہ، گائے ہیں، بکریاں ہیں، اونٹ ہیں، بہت کچھ عطا فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جسے عطا فرمائے نا، رب یہ پسند کرتا ہے کہ میری دی ہوئی نعمت میرے بندے کی جسم پر نظر بھی آئے۔ سبحان اللہ، حضور نے ارشاد فرمایا۔ لو جی، سننے کے بعد وہ گئے باغ میں، جا کر انہوں نے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد اچھے دھلے ہوئے سونے کپڑے پہن کے جب آئے نا آقا اسلام کے سامنے، میرے حبیب کریم علیہ السلام نے انہیں صحابہ ہی سے دیکھو، پہلے سونا لگ رہا تھا یا اب سونا لگ رہا ہے؟ سبحان اللہ۔ حضور بھی چاہتے ہیں کہ میرے غلام سونے بن کے رہیں، ہاں جی، سونے بن کے رہیں۔ یہی تو وجہ ہے جب کریم آقا علیہ السلام کے بارگاہ میں حضور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، جمعے کے خطبے میں حضور نے فرمایا، کچھ لوگ آئے جہاد دور سے سفر کر کے، پسینہ تھا، پسینے کی مہک آ رہی تھی، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعے میں دن غسل کر کے آنا تمہارے لیے ضروری ہے، جی کہ غسل کریں گے، نہائیں گے، پسینے کی بو جو ہے وہ ظاہر ہو جائے گی، بالکل خوبصورت ہو کے۔ اس کی وجہ خاص یہ بھی ہے جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے نا تو رب تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس کے ہم نشین بن جاتے ہیں، اور اسی لیے حکم دیا گیا کہ بندہ جب نماز پڑھنے آئے تو اپنے دانتوں کی صفائی کرے، دانتوں سے بو نہ آئے، دانت اس کے صاف ہونے چاہیے۔ کیوں؟ میرے کریم آقا کے سامنے فرمایا جب میرا غلام نماز میں کھڑا ہو کے قرآن پڑھتا ہے تو اس کے منہ سے ایسا ایک نور نکلتا ہے، وہ فرشتوں کی غذا بنتا ہے، رب کے فرشتے آ کے اپنا منہ میرے غلام کے منہ کے اوپر رکھ دیتے ہیں۔ بتائیں، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نے برش کرنا ہو، صفائی کرنے کے لیے جو بھی آلہ استعمال کریں، مسواک کرنا ہو، نماز کے لیے ایسے آ جائیں گے، ڈیوٹی پہ جانے لگے گا تب مسواک کریں گے، ڈیوٹی پہ جاتے ہوئے مسواک کریں گے، دفتر جاتے ہوئے مسواک کریں گے، اور یار رب کی بارگاہ سے بڑی بارگاہ کون سی تھی؟ لوگوں کو تو بدبو سے بچاتے تو مسجد میں آتے کیوں صفائی نہیں کرتے؟ مسجد میں آتے ہوئے کیوں صفائی ستھرائی کا خیال نہیں کرتے؟ جب قرآن میں رب تعالیٰ نے فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے اے آدم کے بیٹو ہر نماز کے وقت خوبصورتی اختیار کیے کرو، خوبصورتی اختیار کیے کرو۔ اس لیے ہمارے فقہاء نے لکھا ہے کام والے کپڑے، جو کام والے کپڑے پہنتے ہیں وہ کپڑے پہن کے نماز پڑھنی مکروہ ہے۔ یعنی کام والے کپڑے ہیں، گندے کپڑے ہیں، مشینوں پہ کام کر رہے ہیں، تیل لگا ہوا ہے، سارے گندے کپڑے ہیں، انہی کپڑوں میں نماز پڑھ لیجیے نا۔ حضور کے صحابہ نے یہ اصول دیا، آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں، انہوں نے دیکھا کہ بندے کو وہ نماز پڑھ رہے ہیں صرف ایک کپڑے میں یا تیرے پاس اور کپڑے ہیں؟ کہنے لگے جی ہیں، میں تجھے کہیں پھر چلا جائے گا اس ایک کپڑے میں؟ کہا کہ نہیں، میں پھر بڑا تھا تو رب کی بارگاہ کا ہے، یہاں کیسے کھڑا ہو گیا پھر تو؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ باتیں جو ہے نا یہ ہمارے ذہن میں رکھنے کے لیے بڑی ضروری ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ان کے کپڑے جو ہیں وہ بوسیدہ ہیں، میلے کپڑے ہیں ان کے، کریم آقا کے سامنے انہوں نے فرمایا صلی رکعتین، خطبے کے دوران حضور نے فرمایا، یہاں اجازت نہیں ہے خطبے کے دوران آپ پڑھنے کی نماز، لیکن آقا کے سامنے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ صلی رکعتین، اٹھ 2 رکعت نماز پڑھ، 2 رکعت نماز پڑھ۔ اب کیا ہوا جی؟ پھر دوسرا جمعہ آیا، پھر وہ آیا، حضور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، آقا علیہ السلام صلی رکعتین، تو کھڑا ہوئے 2 رکعت نماز پڑھ۔ ثم جاء الجمعہ الثالثہ، پھر تیسرے جمعے کو آیا بندہ، پھر آقا علیہ السلام نے اسے فرمایا صلی رکعتین، اٹھ 2 رکعت نماز پڑھ۔ اس نے 2 رکعت نماز پڑھی، آقا علیہ السلام نے فرمایا تصدقوا، صحابہ اسے صدقہ دو، اسے صدقہ دو۔ فتصدقوا، صحابہ نے صدقہ دیا۔ فاعطاه ثوبین، میرے آقا علیہ السلام نے خود 2 کپڑے اسے عطا فرمائے، خود 2 کپڑے عطا فرمائے حضور نے انہیں۔ فرمانے عطا فرمانے کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا الم تروا الی ھذا الرجل، تم اس بندے کو نہیں دیکھتے؟ جب یہ آیا تھا اس کی حالت خستہ تھی اس کی کپڑوں کی، تو
تو میں نے اس کے کپڑے دیکھ کے اسے کہا کہ 2 رکعت نماز پڑھا، اس لیے کہا تھا کہ تم دیکھو اس کی حالت کیسی ہے تو تم خود سمجھ جاؤ کہ یہ غریب ہے، اسے صدقہ دینا ہے۔ میں ایک جمعہ بھی نہ سمجھے، دوسرے جمعہ بھی نہ سمجھے، تیسرے جمعہ مجھے کہنا پڑا تمہیں۔ اندازہ لگا رہے ہیں آپ غلام کے ساتھ خیر خائی کیسی ہے اور انداز تبلیغ کیسا ہے، حضور کے سمجھانے کا انداز کیسا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر میں نے تمہیں فقلت تصدقوا، میں نے تمہیں کہا کہ صدقہ دو، فتصدقتم، پھر تم نے صدقہ دیا ہے، فاعطیتہ ثوبین، پھر میں نے اسے 2 جوڑے بھی دیے ہیں، یعنی 2 کپڑے حضور نے خود عطا فرمائے، وہی آقا کے سامنے بتایا کہ تم نے بھی دیا، پھر میں نے بھی دیا، میں نے اسے پہلے جمعے ہی اس لیے کھڑا کیا تھا۔ لہذا اس حدیث پاک کو مسلفی کی سماعت فرمائیں۔ اس حدیث پاک کی وجہ سے کوئی بندہ یہ کہ آج بھی کئی سارے علماء ہیں فقہا جو کہتے ہیں کہ خطبے کے دوران بھی کوئی بندہ آئے تو 2 رکعت نماز پڑھے، یہ جائز نہیں ہے اس کے لیے، کیونکہ اس کے خلاف احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا جب امام خطبہ کے لیے آ جائے تو فرمایا پھر کوئی نماز نہیں جائز، کوئی کلام جائز کوئی نہیں، نہ نماز جائز ہے نہ کلام جائز ہے، کچھ بھی جائز نہیں ہے۔ لہذا احتیاط کیجئے، جب امام آ جائے خطبہ شروع ہو جائے تو پھر کسی طرح کی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ کئی بیچارے آتے ہیں بھولے ہوتے ہیں، وہ آ کے نماز شروع کر دیتے ہیں، جو پاس بیٹھے ہوتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ انہیں سمجھا دیں، نماز شروع کرنے لگے تو روک دیں انہیں، کیا کر دیں؟ روک دیں انہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔